بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر کی کمزوری کا علاج بتانے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، چونکہ ہمارا چینل ایگل کی آواز خالص اسلامک چینل ہے، اس لیے دو طرح کا طریقہ علاج بتایا جائے گا۔ پہلے اسلامی اور روحانی علاج، پھر نہایت ہی آسان گھریلو ابکری علاج۔ آپ ویڈیو دیکھ کر جس طریقہ علاج سے نظر کی کمزوری کا علاج کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہم آپ کو یوٹیوب چینل ایگل کی آواز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کا علاج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے دور میں ہر انسان 100% سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور دفاتر میں کام کرنے کی وجہ سے کمپیوٹر اور موبائل فون کے استعمال میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس اضافہ سے نہ صرف ذہنی مسائل لاحق ہو رہے ہیں، بلکہ کئی نئی جسمانی بیماریوں کے خطرات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص کر آنکھیں زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ کمپیوٹر اور موبائل فون کی وجہ سے لوگ آنکھیں کم جھپکتے ہیں، جس سے آنکھوں کی خشکی لاحق ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی صحت اور نظر کی کمزوری سے بچنے کے لیے آنکھوں کی خشکی جیسے مسائل سے بچاؤ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نظر کی کمزوری سے بچاؤ کے لیے کمپیوٹر اور موبائل فون کے استعمال میں کمی لانا ضروری ہے۔ خاص کر جن کی نظر متاثر ہو چکی ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کم کیا کریں اور اپنی نیند پوری کیا کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے، جو نظر کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ اب سیدھا آپ کو اسلامی اور روحانی ابکری وظیفہ علاج بتاتے ہیں۔ یاد رہے، جہاں تک روحانی طور پر جسمانی تکلیف و مرض کے علاج کا تعلق ہے تو اللہ کے کلام سے علاج برحق ہے۔ جسمانی علاج کی طرح روحانی علاج کرنا بھی سنت ہے۔ جو لوگ ڈاکٹری علاج کے ساتھ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، انہیں زیادہ بہتر اور جلد شفا مل جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کو بتدریج کم ہونے سے روکنے کے لیے آپ کو نظر کی تصفیہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی منشا اور رضا ہے کہ وہ چاہے تو آپ کی عینک بھی اتر جائے اور آپ کی نظر بحال ہو جائے۔ بہت سے بزرگان دین سے ایسے ابکری وظائف منسوب ہیں کہ ان کی دعا سے نابینوں کو نظر مل گئی۔ اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے آپ کی عینک بھی اتر سکتی ہے۔ یقین کامل ہو اور اللہ راضی ہو جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ آپ 2 نفل نظر کے علاج کی نیت سے پڑھیں، پھر یا نورو یا بصیرو بحق یا باری روزانہ 313 بار پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں۔ اول و آخر درود پاک 7 بار پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اپنی نظر میں فرق محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی یاد کر لیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں۔ نمبر 1، قبلہ روح بیٹھنا۔ نمبر 2، سوتے وقت سرما لگانا۔ نمبر 3، سبزے کی طرف نظر کرنا۔ نمبر 4، لباس کو پاک صاف رکھنا۔ جو شخص بھی اوپر والا عمل کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں عمل میں لائے۔ خواتین و حضرات، اب چند ایک گھریلو علاج بیان کرتے ہیں۔ آپ کو جو اچھا لگتا ہے یہ دیسی علاج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سونف، مصری اور بادام ایرانی تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر یکجان کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے، اور بلا ناغہ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے۔ طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی، حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ گاجر دھو لیجئے اور بغیر چھیلے کھا لیجئے، کیونکہ چھیلنے سے اوپری تہہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، گندم کا 1 حصہ اور سرما سیاہ 5 حصے
दोनों को 1 हफ्ता तक लीमू या केले के रस में खर्ल करें। सुबह शाम उसे आंखों में लगाने से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है। नंबर 4, आंखों से पानी बहता हो या मोतिया उतर रहा हो तो जामन की गुठली खुश्क करके बारीक पीसकर 3-3 माशा सुबह शाम पानी से खाएं और जामन की गुठली बराबर वजन शहद में पीसकर सुरमा दाने से सुबह शाम आंखों में डाला करें। जो लोग कहते हैं कि जब मोतिया उतरना शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं, ये आसान सी दवाई लोगों के इस ख्याल को गलत साबित कर देगी इंशाअल्लाह। नंबर 5, आईना या कोई चमकदार चीज सूरज के सामने करके आंख पर इसका अक्स हरगिज मत डालो, इससे कभी दफ्तन बिनाई जाती रहती है। नंबर 6, अनार शीरी और अनार तुर्श के दाने और दानों के बीज के पर्दे और गोदा लेकर कुचलें और कई तय कपड़े में छान लें तो जो अरक निकले वो आबे अनार कहलाता है। ये अरके इनार 1.5 छटांक और इसमें शहद छटांक भर मिलाकर मट्टी या पत्थर के बर्तन में हल्की आंच पर पकाएं और जाग उतारते रहें यहां तक कि गाढ़ा होकर जमने के करीब हो जाए तो फिर शीशी में एहतियात से रख लें और एक एक सिलाई अपने और अपने बच्चों की आंखों में लगाया करें। इंशाअल्लाह आंखों की अक्सर बीमारियों से हिफाजत रहेगी और बिनाई में ज़ौफ ना आएगा। आखिरी नंबर 7, ताज़ा आमले लेकर कुचल कर पानी निचोड़ लें और छान कर लोहे के बर्तन में पकाएं यहां तक कि गाढ़ा हो जाए, फिर शीशी में एहतियात से रख ले और एक सिलाई लगाया करें। नाज़रीन मोहतरम, ये सब रूहानी और घरेलू इलाज बताए गए हैं। आप इनमें से जो भी इलाज करेंगे इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी नजर को हमेशा ठीक रखे और आप जहां रहें खुश रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।